بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، آپ کو آپ کے اپنے چینل دا انفارمیٹکس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کا ازلی دشمن بھارت ہے، جو پاکستان کا حصہ رہا ہے، یا یوں کہیے کہ ہم بھارت کا حصہ رہے ہیں۔ بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ تین ممالک کسی وقت میں اکٹھے تھے اور ان کو بر صغیر کا نام دیا جاتا تھا، یعنی کہ ایک ایسا بر اعظم جو کہ اعظم نہیں ہے، بڑا نہیں ہے، بلکہ صغیر ہے، چھوٹا ہے۔ بر صغیر پر بہت سو سال تک مغلیہ حکومت رہی۔ اس سے پہلے یہاں پر ہندوؤں کی حکومت تھی اور اس وقت یہاں پر جمہوری حکومت ہے۔ اس جمہوری حکومت میں ناظرین، بھارت نے جہاں بہت زیادہ ترقی کی ہے، دنیا کی بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیز سے لے کر دنیا کی بڑی سے بڑی ویب سائٹس، دنیا کے سب سے بڑے آئی ٹی نیٹ ورک اور دنیا میں سب سے زیادہ آبادی رکھنے والے ممالک میں ایک نمایاں اور دوسرا مقام حاصل کرنے والا ملک بھارت ہے۔ ہم اپنے نیوز چینلز پہ عموماً خود کو تنگ کرنے والی، خود کو ریپریس اور ڈپریس کرنے والی خبریں سنتے آئے ہیں، جن میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس وقت دنیا میں ترقی کر رہا ہے، بھارت جو ہے وہ دنیا کے ہر میدان پر ڈومینیٹ کر رہا ہے، چاہے وہ فلم انڈسٹری ہو، چاہے وہ بھارت کا سائنٹیفک ایرینا ہو، چاہے وہ بھارت کا جو ہے وہ سیلولر نیٹ ورک ہو، یا بھارت کی فوج ہو، یا کرکٹ کا میدان ہو، یا کوئی اور سپورٹ ہو۔ لیکن ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت اس وقت دنیا کی چند بدترین قوموں میں سے ایک قوم بن چکا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جہاں پر اتنی زیادہ ترقیوں، یعنی کہ اپنی فوج پر پیسہ لگانے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنی اسپیس اسٹیشنز پر پیسہ لگانے میں اور اپنی دفاعی جو ہے وہ جد و جہد کرنے میں جتنا پیسہ خرچ کر دیا ہے، اتنا پیسہ اگر یہ اپنی عوام پر خرچ کرتے تو اس وقت بھارت کے وہ لوگ جو غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان بیچاروں کو کچھ ریلیف مل جاتا۔ بھارت میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو بیچارے اپنی پوری زندگی ناظرین 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ کھانے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان لوگوں کو 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ کمانا نہیں آتی، بلکہ یہ معاملہ اس لیے خراب ہے کہ وہاں پہ کوئی نوکری ہی نہیں۔ 3,72,000 میں سے 3,000 سے زائد پوسٹ گریجویٹ اور ڈپلومہ ہولڈر، ناظرین غور کیجئے گا کہ پوسٹ گریجویٹ اور ڈپلومہ ہولڈر نوجوان جو ہیں وہ بھارت میں بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ غربت کی انتہا ہے کہ بھارت میں پڑھے لکھے نوجوان بھکاری بن گئے ہیں۔ 21% آبادی بھیک پر گزارا کرتی ہے۔ حکومت اربوں ڈالر ناظرین اسلحہ ذخیرہ کرنے پر خرچ کر رہی ہے۔ ممبئی بھارت میں غربت اور مہنگائی اپنی آخری حدوں کو پھلانگ رہی ہے، چھو رہی ہے، اور ملک بھر میں 3,72,000 افراد بھیک مانگتے ہیں۔ 75,000 افراد پڑھے لکھے ہیں، مگر نوکری نہ ہونے کی وجہ سے اور سفارشی کلچر کی وجہ سے ان بیچاروں کو نوکریاں مل ہی نہیں رہیں۔ 3,000 سے زائد پوسٹ گریجویٹ اور ڈپلومہ ہولڈرز ناظرین وہاں پر بھیک مانگنے پر خدا نخواستہ معاذ اللہ وہاں پر جو ہے وہ بیچارے مجبور ہوئے ہوئے۔ ہتھیاروں کی دوڑ میں پیش رہنے والا بھارت جو ہے اس میں غربت اور افلاس اپنے عروج پر ہیں۔ روزگار نہ ملنے کے باعث لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ بھارت کے سرکاری اداروں کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 3,72,000 افراد بھیک مانگتے ہیں، جن میں سے 75,000 افراد جو ہیں ناظرین وہ پڑھے لکھے ہیں، جو بھکاریوں کا 21% بنتا ہے۔ ناظرین یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر کوئی قوم کسی بھی حوالے سے یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنا دفاعی نیٹ ورک مضبوط کر کے اپنی قوم کو محفوظ کر لے کہ، تو ناظرین اس کی غلط فہمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کو تب تک محفوظ نہیں کر سکتے جب تک قوم کے خیالات، قوم کے جذبات، قوم کا دماغ جو ہے وہ سیف نہ ہو۔ اب وہ سیف کیسے ہوگا جبکہ بھارت جو ہے وہ بیچارہ اتنے زیادہ مسائل کا جو ہے اس مثال کی چکی میں پس رہا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے ساتھ دشمنی کر تو لی ہے، لیکن یہ اس بیچارے کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے۔ 1 ارب اور 24 کروڑ ناظرین وہاں کی آبادی ہے، اور یہ آبادی پاکستان کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے ناظرین۔ تفصیلات کے مطابق غربت اور مفلسی میں پستی عوام کے وطن بھارت کا جنگی جنون انتہا کو چھونے لگا ہے۔ اپنے عوام کی غربت و بدحالی کے قطع نظر بھارت دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھنے میں مست ہے۔ ایک طرف وہ اسلحے کی دوڑ میں دنیا بھر سے آگے نکلنے کی فکر میں رہتا ہے، تو دوسری جانب پاکستان کے خلاف سفارتی محاذ پر جنگ کرنے کے لیے بھی سرگرداں رہتا ہے۔ قومی اخبار کی خبر کے مطابق پاکستان کے خلاف سفارتی جنگ پر بھارت سالانہ 18 ارب ڈالر ناظرین خرچ کر رہا ہے، جبکہ پاکستان غیر ملکی سفارت خانوں پر سالانہ 156 ملین ڈالر خرچ کرتا ہے، جو کہ بھارت کے مقابلے میں نصف رقم بنتی ہے۔ بھارت کی دنیا میں 183 مشنز، جبکہ پاکستان کے 119 میں سنگاپور غیر ملکی مشنز پر 363 ملین ڈالر خرچ کرتا ہے۔
پاکستانی وزارت خارجہ میں افسروں سمیت 2468 ملازم کام کرنے والے ہیں۔ 562 افسروں میں سے 240 ہیڈ کوارٹرز جبکہ 322 بیرون ممالک پاکستانی مشنز میں تعینات ہیں۔ یاد رہے کہ نصف اخراجات کے باوجود پاکستان بھارت کو تمام سفارتی محاذوں پر شکست دینے میں کامیاب رہا ہے۔ اب یہ ناظرین پاکستان کی جانب سے آپ اس کو سفارتی کامیابی کہیں یا ایک مسلمان کی بصیرت کہیں، لیکن بھارت جو ہے وہ پاکستان سے ہر ایک میدان میں ہار اس لیے بھی رہا ہے کیونکہ بھارت کو لگتا ہے کہ شاید وہ اپنی بڑی آبادی، اپنے بڑے ٹینکس، اپنی بڑی فوج کے اس دماغ میں، اس غرور میں جو ہے وہ ہمیں شکست دے دے گا، لیکن یہ اس بیچارے کی بھول ہے۔ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت جو ہے وہ اس وقت بلینز آف ڈالرز کے قرضے تلے ہے، اور اتنا قرضہ لینے کے باوجود نہ تو بھارت نے کسی قسم کی کوئی جنگی پیش رفت جو ہے وہ دکھائی ہے ابھی تک۔ جو ان کے پاس ایٹامک بامز ان کے مطابق بنے ہوئے ہیں، جن پر انہوں نے ریسنٹلی ایک مووی پرمانو کے نام سے بنائی ہے، جس میں یہ دکھانا یہ چاہتے ہیں دنیا کو کہ ہم پر امریکہ کی جانب سے بڑی شدید پابندی تھی، اس کے باوجود ہم نے بم بنایا۔ یہ دنیا کو یہ نہیں بتا رہے کہ امریکہ نے انہیں بم بنانے میں اعانت کی تھی، ان کو انہوں نے مدد فراہم کی تھی تاکہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کیا جا سکے، مگر شاید یہ اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا ہے اور اس کو تا قیامت کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ ناظرین یہ ایک اور بات جو کہ ہمارے ذہن میں ہے، جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ بھارت میں جو غربت کی انتہا ہے اس کی وجہ سے فوج کے ایک بڑی تعداد، یعنی فوجیوں کی معذرت کے ساتھ ایک بڑی تعداد، اس بیچارے کو کھانے کے لیے پراپر روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ اگر وہ دن میں ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں تو 2 ٹائم ان بیچاروں کو بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے کی جو زندگی وہ بیچارے گزار رہے ہیں، وہ زندگی ان لوگوں کو، ان غریب بیچاروں کو بہت برے طریقے سے ٹریٹ کر رہی ہے، اور وہ اس بات کو یوں سمجھیں کہ اپنے پلے باندھے ہوئے ہیں کہ جس دن ممکن ہوا وہ یہاں سے بھاگ نکلیں گے۔ اور ایک بڑی تعداد بھارتی فوجی افسروں کی ہر سال بھارتی فوج کو چھوڑ کر جا رہی ہے، اور پاکستان میں آپ کو یہ مثال کبھی نہیں ملے گی۔ پاکستان میں آرمی کا کوئی بھی شخص اپنے ملک و قوم کے لیے قربان ہونے کا جذبہ رکھتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے ملک کو چھوڑ کر بھاگتا نہیں ہے، وہ کہیں جاتا نہیں ہے۔ جبکہ بھارت کے جو سپاہی ہیں ان کی حب الوطنی کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ان کو کھانے کے لیے اگر روٹی نہ ملے 3 وقتوں میں سے ایک وقت تو وہ اپنی فوج کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے تلوار والا نبی کہا، مجھے تلوار والا نبی آپ اپنے آپ کو گردانتے تھے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو جنگ ہے، جو غزوہ ہے، جو کفر کے خلاف، باطل کے خلاف جو ہے، جو جنگ ہے، جو ہتھیار اٹھانا ہے، یہ تو سنت ہے۔ اور اس میں آپ نے جتنی غزوہ جو ہیں وہ ان کا آپ نے ریفرنس پڑھا ہے، جیسے کہ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ خندق تک، تو ہر ایک غزوہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ باطل کے خلاف مسلمان اکٹھے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے باطل کو جڑ سے ناظرین ختم کر دیا۔ لیکن یہ ایک ایسی جڑ ہے جو ایک وقت ختم ہوتی ہے، دوسری طرف پھر اگ جاتی ہے، کیونکہ اگر یہ برائی نہ ہو دنیا میں تو پھر تو ہر انسان فرشتہ بن جائے، اور یہ دنیا کی جو گیم ہے اس کا بالکل مزہ ہی نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ ایک یوں سمجھیں کہ پانز ہیں، جگہ جگہ آپ کو نظر آتے ہیں یہ پانز بکھرے ہوئے، بچھڑے ہوئے، اور ان کی بنیاد کے اوپر جو ہے بنیادی طور پہ وہ پاکستان کی معیشت چل رہی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کو کسی بھی میدان میں ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ جو ہے وہ صفحہ ہستی سے ختم کر سکتا ہے۔ ناظرین بھارت میں جو غربت ہے اس کی انتہا کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ وہاں پر سکولز نہیں ہیں بچوں کے لیے، اور دیہاتوں کے اندر جو کالے رنگ کی گائے ہے اس کی بیلی پہ، یعنی کہ اس کے پیٹ کے اوپر لکھ کے وہاں کی اگر کوئی کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کو اس چیز کا جوش یا جنون یا جذبہ چڑھ جائے کہ میں نے اپنی قوم کو پڑھانا ہے، تو وہ وہاں پہ کیا کرتا ہے، وہ ایک گائے کو کھڑا کر کے اس کے سامنے بچوں کو بٹھا کے گائے کے اوپر سفید چاک سے لکھ کے انہیں دکھاتا ہے کہ بھائی غور سے دیکھو یہ پڑھنا ہے تم نے۔ اللہ کا شکر ہے ناظرین کہ پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ اس کی نسبت بہت بہتر ہے، اور پاکستانی جو معاملات ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس حوالے سے کافی زیادہ بہترین ہے، کیونکہ سرکاری جو بھارتی حکومت کی جو سرکاری جو دلائل ہوتے ہیں، جو سرکاری جوابات ہوتے ہیں، ان سے یہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے بھارت نے پتہ نہیں کتنی بڑی دنیا فتح کر لی، مگر حقیقت میں یہ بیچارے کھوکھلے ہوئے پڑے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اور ان کو کسی حوالے سے اس چیز کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنائیں۔ یہ لوگ ہم سے جب کبھی جنگ کرتے ہیں ہمیشہ ہارتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جلد بازی میں رہتے ہیں، یہ دنیا پر حکومت کرنے کے خام خواب دیکھتے ہیں۔ ناظرین اب تو دور ہی ایٹم بم کا ہے، اب تو دور ہی نیوکلیئر
نیوکلیئر ویپنس کا ہے. آپ اگر کسی کے ساتھ پنگا لیتے ہیں تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک ایسی آگ میں جھونک رہے ہیں جس سے نکلنا شاید آپ کے لیے ممکن نہ ہو. لیکن ناظرین انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ خیر فرق ہمیں بھی نہیں پڑتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. ایسی زبردست انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دی انفارمیٹکس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. خدا حافظ.